کوئی فلسفے کی بات نہیں ہے. بس دو چیزوں کو انسان اپنے پیش نظر رکھ لے تو سچی بات ہے وہ رب کا وفادار بن جاتا ہے کہ ہمیشہ ہر کام کرنے سے پہلے وہ سوچ لے کہ یہ حکم اللہ کا ہے جو مجھے ماننا ہے، اور اس حکم کو ماننا مجھے اس طرح سے ہے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. بس ہر کام کرنے سے پہلے کیا واقعتاً یہ اللہ کا حکم ہے، اور اس کے لیے میں جو طریقہ اختیار کرنے لگا ہوں وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، یہ اس سے ہٹ کر ہے. حکم اللہ کا ہو، طریقہ اللہ کے حبیب سے ہٹ کر کسی اور کا ہو، وہ اللہ کی نظر میں معتبر نہیں ہوتا، اور وہ الٹا اس کے لیے. دیکھیں نا، ہم نے نماز پڑھی ہے، ایک رکعت میں 2 سجدے کیے ہیں. ایک آدمی کہے کہ میں 3 کروں گا، سجدہ تو اللہ ہی کو کیا ہے، کمی بھی نہیں کی، اس نے بس ایک اضافی کو کیا اور سجدہ کیا اور اللہ ہی کو کیا، کسی اور کو نہیں کیا. کیا خیال ہے کہ یہ نماز معتبر ہو جائے گی، قبول ہو جائے گی؟ اب اس سے دیکھ لیجیے اسی کے اوپر تمام معاملات زندگی کو کہ ہم نے سجدہ اللہ ہی کو کیا، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں کیا، 2 کی بجائے 3 کر دیے، تو اللہ نے وہ نماز ہمارے منہ پہ دے ماری. اس لیے کہ اللہ نے کہا کہ میرے حبیب کے طریقے سے ہٹ کر ہے. اس لیے جو اسوہ حسنہ ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ اس لیے بہت اہم ہے کہ اس کے بغیر انسان مومن ہو ہی نہیں سکتا. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اللہ نے کہا ہے میرے حبیب سے کہہ دیجیے اگر تم چاہتے ہو نا اللہ تم سے پیار کرے تو مجھ سے پیار کرو، تب اللہ تم سے پیار کرے گا، تب اللہ محبت کرے گا. اللہ کے حبیب کے ساتھ محبت محض جلسے جلوس، یہ میلاد کی محفلیں، یہ سیرت کے جلسے کر کے نہیں ہے، اصل اتباع کر کے. ورنہ آپ کی پیدائش پہ یہ ساری خوشی منا. ابو لہب کا نام آپ نے سنا ہے؟ آپ کے حقیقی چچا تھے، آپ کے ہمسائے بھی تھے. آپ کی 2 بیٹیوں کا نکاح ابو لہب کے بیٹوں سے بھی ہوا تھا. جب آپ پیدا ہوئے نا، جو لونڈی حضرت سلیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ خوشخبری جو آپ کو دی آپ کے ابو لہب کو کہ اللہ نے آپ کو چاند سا بھتیجا دیا ہے، تو ابو لہب نے اس لونڈی کو آزاد کر دیا. اس خوشخبری سنا، اس سے بڑی خوشی کا کوئی اظہار ہو سکتا ہے؟ لیکن وہی چچا جب آپ کے مشن کا ساتھی نہیں بنا، آپ کے پیغام کو قبول نہیں کیا، پورے قرآن پاک میں صرف ایک فرد کا نام لے کر مذمت کیا اللہ نے، اور وہ آپ کا چچا ہے تبت یدا ابی لہب. اب اس سے ذرا آپ اندازہ کیجیے کہ یہ خوشی جشن یہ سارے بڑے محترم تھے، بڑے معتبر تھے. لیکن اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کرنی، آپ کی سیرت کو اختیار نہیں کرنا، تو پھر وہ عمل معتبر نہیں رہتا. سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا رشتہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ کسی بڑے خاندان کا تھا؟ کوئی بڑا چودھری تھا؟ کوئی بڑی اچھی شکل و صورت والا تھا؟ کوئی بہت مالدار تھا، کارخانے دار تھا؟ کوئی وزیر یا مشیر تھا؟ کیا تھا؟ غلام ابن غلام، کالا سیاہ رنگ، چپٹی ناک، موٹے موٹے ہونٹ، زبان میں لکنت، کشمشی سر. لیکن جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کا ساتھی بنا تو کیا ہوا؟ وہ چلتے زمین پر تھے اور جنت کی راہداریوں میں ان کے قدموں کی آہٹ سنائی دیتی. کوئی رشتہ داری بنی تھی؟ کیا آج آپ کے قدموں کی آہٹ جنت کی راہداریوں میں نہیں سنائی دے سکتی؟ آپ کے قدموں کی بھی آہٹ جنت کی راہداریوں میں سنائی دے سکتی. لیکن کوئی بلال بنے تو صحیح. شرط تو بلال بننا ہے نا، اس دین کی خاطر پٹنا ہے، ظلم برداشت کرنا ہے. ہم تو 2 پائی کا پراپٹ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، جھوٹی قسمیں اٹھا لیتے، ذرا ذرا سے دنیاوی مال و متاع کے لیے اپنے ایمان کا سودا کر لیتے. وہاں تو بھی کھال گڑوانا پڑتی ہے، 100 برداشت کرنا پڑتے ہیں، پھر جا کر جنت کی راہداریوں میں قدموں کی آہٹ سنائی دیتی ہے. تو یہ اسوہ حسنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے وہ جو لوگ آپ نے جن کی تربیت کی اور جو کردار کی بلندیوں کے اوپر پائے،
انہیں آپ کے کہنے کے اوپر کیسا اعتماد تھا, کیسا یقین تھا کہ وہ مر مٹنے کے لیے تیار تھے, لیکن پھر غیر اللہ کے سامنے گردن نہیں ہونے چاہیے, ہاتھ نہیں انہوں نے پھیلایا, کیونکہ ہم سب کچھ کیے چلے جا رہے ہیں اور پھر کہہ رہے ہیں یہ دین بھی ہاتھ سے جانے نہ پائے. اللہ کے حبیب کی محبت اور چاہت وہ ہم سے ختم نہ ہونے پائے. آپ کی زندگی کا تو ایک ایک پہلو, وہ غزوہ خندق ہے نا, خندق کھود رہے ہیں, کیوں؟ ساری ملت کفر اکٹھی ہو. میں کہا کرتا ہوں آج کے دور کی نیٹو یہ سمجھ لیں, آج کے دور کی نیٹو, دنیا کے سارے بدماش اکٹھے ہو گئے افغانستان جیسے چھوٹے سے ملک کے اوپر حملہ کرو. روم تو انہوں نے بھی گودی نہیں ہے نا بیچاروں نے, پہاڑوں کی غاروں میں ادھر ادھر جو چھپتے چھپاتے چل رہے ہیں, وہ خندق ہی تو ہے. سارے بدماش اکٹھے, وہاں بھی سارے بدماش اکٹھے. خندق ایک حصہ ایسا آ گیا چٹان, اور پریشان کیسے ہیں سب, ہے نا, ہو گیا کھانے. آئی ایسا نام یہ دیکھو ذرا, پیٹ پہ سے قمیض اٹھائی, پتھر بندھایا. ہمیں بھی دعویٰ ہے نا کہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کوششیں. کسی نے نہیں کہا کہ ایسا سلام یہ کیا ہو گیا, بس چٹان. پھر تھوڑا سا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ پہ سے بھی کپڑا اٹھا کے دکھایا, اگر ادھر ایک پتھر ہے تو ادھر دو پتھر ہے. اسلامی اسٹیٹ کے سربراہ بھی ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, بادشاہ ہی ہے, حکمران ہے نا وقت کے. آج ہمارے حکمرانوں کی کیا حالت ہے, ماں بچوں کو لے کے نہر میں خودکشی کر لیتی ہے, چھلانگ لگا لیتی ہے بھوک کی وجہ سے. اور ہمارے حکمرانوں کی عیاشی ہیں, باپ اپنے بچوں کو لے کر سرے بازار ان کی گولی لگواتا ہے, کوئی خریدار کس پیٹ کے دو سبقوں میں بھر سکوں. اور ہمارے حکمرانوں کی کیا کیفیت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلامی اسٹیٹ کے سربراہ ہیں, بھائی کوئی معمولی بات نہیں ہے. اگر ان کے سپاہیوں کے پیٹ پر ایک پتھر بنا ہے تو اسلامی اسٹیٹ کے سربراہ کے پیٹ پر دو پتھر بنے. یہ سنت نہیں ہے, یہ حکمرانوں کے لیے کوئی پیغام نہیں ہے, یہ کھاتے پیتے لوگوں کے لیے کوئی پیغام نہیں ہے. ہمیں تو پرواہی, ہم گم ہو گئے, کھو گئے, کچھ خبر نہیں. چٹان کتنی محنت کی اللہ کے دین, لیکن یہ چٹان اڑے آ گئی, ساری محنت رائے گا چلی گئی. دشمن تو یہاں سے چڑھ دوڑے گا. یارو سچی بات ہے, مجھے رشک آتا ہے جب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھتا ہوں نا, آنکھوں میں اکثر آنسو آ جاتے ہیں. یارو یہ کیسا محبوب خدا ہے, یہ کیسا کائنات انسانی کا سب سے بڑا انسان ہے, جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ یہ کائنات ہی اس کی وجہ سے بنائی. یہ کیسا محبوب خدا ہے کہ اللہ جس سے پیار کر رہا ہے. کبھی وہ طائف کے بازاروں میں پٹ رہا ہے, کبھی مکہ کی گلیوں میں ایک طرح سے گھسیٹا جا رہا ہے, کانٹے بچھائے جا رہے ہیں, گندا اوٹ جس میں تھر پہ ڈالا جا رہا ہے, گردن میں چادر ڈال کر گلا دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یار یہ کیسا محبوب خدا ہے, یہ کیسا اللہ پیار کر رہا ہے اور کس طرح سے دیکھ رہا ہے, کس طرح سے جاننے کی کوشش کر رہا ہے کہ میرا حبیب ان ساری آزمائشوں میں مجھے بھول رہا ہے یا مجھے یاد کر رہا ہے. کیا میری کبھی اس نے ناشکری کی ہے, کبھی اس نے مجھ سے گناہ کیا ہے. کیسے مصائب آئے, کیسی آفات آئی, کیسی پریشانی لاحق ہوئی, لیکن زبان پہ کبھی گناہ نہیں, کبھی شکوہ نہیں. کیسے پوری کائنات انسانی کا سب سے مضبوط ترین انسان, لیکن کبھی کسی سے بدلا نہیں دی. دکھ دینے والوں کو ہمیشہ دعائیں کی ہیں, پتھر مارنے والوں کے لیے جنت ہی طلب کی ہے. کبھی نہیں کہا کہ جاؤ جہنم میں جاؤ کرو. یہ لفظ کبھی آپ کی زبان پہ آئی. یار یہ کیسی ہستی ہے, کبھی سوچیں